السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ الآیہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کی یہ مجلس، آج کا یہ جلسہ اور آج کا یہ پروگرام ایک دینی پروگرام ہے، ایک دینی جلسہ ہے، اور ایک دین کی نسبت سے، ایک دین کے تعلق سے منعقد کیا گیا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم لوگ اپنی نیت ٹھیک کر لیں۔ اس مجلس میں آئے ہیں، جو کچھ بھی سیکھنا ہے، جو کچھ سنیں گے اس کے اوپر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ابھی میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، یہ آیت، اس آیت کا تعلق جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا، پیغمبر، ہم نے آپ کو پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ قرآن کی آیت بڑی مختصر سی آیت ہے، اس کے الفاظ بڑے مختصر ہیں، لیکن ان کے معانی اتنے گہرے ہیں، اور اس کی تفسیر اور اس کی تشریح اتنی زیادہ ہے کہ شاید کہ پوری رات ختم ہو جائے، آیت کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی۔ وقت بہرحال بہت مختصر ہے، میں چند باتیں آپ حضرات سے کہہ کر رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں۔ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ حیوان ہوں، چاہے وہ چرندے ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ درندے ہوں، ہر ایک کے لیے آپ علیہ السلام رحمت بن کر آئے۔ اور آپ علیہ السلام نے رحمت کا نمونہ انسانیت پر، اس انسانوں پر، ان مانوشوں پر آپ علیہ السلام کی رحمت اس طریقے سے بھی ظاہر ہوئی۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے انسانوں کو راستہ دکھایا، راہ راست دکھایا، توحید کا راستہ دکھایا، وحدانیت کا راستہ سکھایا۔ انسانیت سے گر گیا تھا، اور انسان خدا کو بھلا چکا تھا۔ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آئے ہوئے تقریباً 570 سال گزر چکے تھے۔ انسان کے پاس نہ توحید تھی، اور انسان کے پاس نہ کوئی تعلیم تھی، نہ انسان کو جینے کا سلیقہ تھا، اور نہ انسان کو جینے کا پتہ تھا، اور نہ ان کے پاس کوئی شریعت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آئے ہوئے تقریباً 570 سال گزر چکے تھے، دین عیسائی بھی اپنی اصلی شکل پر نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے انسان کو راستہ دکھایا، ہدایت کا پیغام دیا، اللہ کا پیغام پہنچایا، انسانوں کو بتایا تمہارا رب یہ نہیں ہے، یہ بت تمہارے رب نہیں ہو سکتے، تمہارا رب وہ ہے جو اللہ ہے، تمہارا رب وہ ہے جس نے پوری زمین کو پیدا کیا ہے، تمہارا رب وہ ہے جو آسمان کو پیدا کیا ہے، تمہارا رب وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تمہارا یہ ماتھا اور تمہارا یہ سر کسی کے سامنے جھکے گا نہیں، اگر جھکے گا تمہارا سر اسی پروردگار عالم کے سامنے۔ پھر انسان کو جینے کا سلیقہ دیا، اور پھر انسان کو ایک نظام حیات دیا، پھر انسان کو آپ علیہ السلام نے ایک نمونہ دیا، انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے، دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ قرآن کریم میں اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ کے اندر فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، تمہارے لیے محمد کی زندگی ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، ایک تمہارے لیے مثال ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، جس نبی نے ہمیں اتنا بڑا پیغام دیا، جس نبی نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا رحم کا معاملہ کیا اور رحمت کا معاملہ کیا، اس نبی کے ساتھ محبت ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ بالکل ضروری ہے۔ شریعت بھی تقاضا کرتی ہے کہ اس نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ کس نبی سے محبت؟
اس نبی سے محبت، معراج میں تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عنایت فرمایا، نماز کا تحفہ دیا، اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، پیغمبر آپ پر سلامتی ہے۔ تو وہاں پر بھی آپ علیہ السلام نے امت کا خیال کیا، کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ صرف میرے اوپر نہیں ہے، اللہ تیرے نیک بندوں پر بھی ہے۔ وہاں بھی یاد رکھا، اور پھر جب میدان محشر قائم ہوگا، سارے انبیاء نفسی نفسی کے عالم پکاریں گے، کہیں پر کچھ چلے گا نہیں، اور سارے انبیاء کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ حدیث کا میں مفہوم بتا رہا ہوں، اور آخر میں آئیں گے جناب نبی پاک علیہ السلام، اور پھر آپ علیہ السلام کی سفارش سے پھر حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا۔ لیکن ہاں، میدان محشر میں بھی آپ علیہ السلام یا امتی پکاریں گے، اور انبیاء یا نفسی نفسی پکاریں گے، جس کا مطلب یہ ہوگا ہائے میرا نفس، ہائے میری جان۔ لیکن نبی علیہ السلام یا امتی کہہ کر پکاریں گے، میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کا کیا حال ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، جب ہمارے نبی نے اتنا بڑا ہمیں پیغام دیا ہے، اس نبی سے محبت ہونا بالکل ضروری ہے۔ شریعت بھی کہتی ہے کہ محبت ہونی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے لڑکے سے، اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے، اور اس کے اعزاء و اقارب، اور اس کے دوسرے رشتہ داروں سے۔ چنانچہ صحابہ کی زندگی آپ پڑھیے، صحابہ کے حیات کو پڑھیے، آپ کو ایک ایک واقعہ سمجھ میں آئے گا صحابہ کو کتنی محبت تھی، اور صحابہ آپ علیہ السلام کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے تھے، کتنی محبت تھی۔ ہجرت کا موقع ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور ہجرت کے سفر میں جا رہے ہیں۔ کبھی آپ علیہ السلام دائیں ہو رہے ہیں، کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے کبھی دائیں طرف چل رہے ہیں، کبھی بائیں طرف چل رہے ہیں، کبھی آگے چل رہے ہیں، کبھی پیچھے چل رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر کیا بات ہے، ایک سائڈ سے چلنا چاہیے، کبھی میرے دائیں، کبھی میرے بائیں، کبھی میرے آگے، کبھی میرے پیچھے۔ عرض کیا اللہ کے رسول، مجھے ڈر ہے، مجھے خطرہ ہے کہ دشمن حملہ آپ پر نہ کر دے، اس لیے میں کبھی ادھر ہوتا ہوں، میرا دل کہتا ہے ہو سکتا آگے سے حملہ کر دے، میں آگے جاتا ہوں، میرا دل کہتا ہے کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دے، میں پیچھے آتا ہوں، میرا دل کہتا ہے کہیں دائیں سے حملہ نہ کر دے، میں دائیں جاتا ہوں، میرا دل کہتا ہے کہیں بائیں سے حملہ نہ کر دے، میں بائیں آتا ہوں۔ یہ تھی محبت اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ، یہ تھی الفت، اور یہ تھا پیار۔ اب دیکھیے، جب صحابہ کو نبی سے محبت تھی تو صحابہ نے عمل بھی کر کے دکھایا۔ آپ علیہ السلام کے آپ نے جو بھی حکم دیا، نبی علیہ السلام کو صحابہ نے جو بھی کام کرتے دیکھا اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ بس صحابہ کو صرف اشارہ ملنا چاہیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے کوئی کام کیا ہے، یا آپ علیہ السلام نے کسی بات کا حکم دیا ہے، فوراً صحابہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ کو حیرت ہوگی، معمولی بات، لیکن صحابہ اس پر عمل کتنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر آئے، اور مسجد نبوی آنے کے بعد گوشت منگوایا، اور گوشت منگوانے کے بعد تناول کیا، کھایا، اور بغیر وضو کیے کلی کر کے مصلی پر کھڑے ہو گئے، جا کر نماز پڑھی۔ کہا امیر المومنین آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ کہا میں نے جناب نبی پاک علیہ السلام کو ایک بار ایسے کرتے دیکھا تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں نبی کی سنت پر عمل ہو جائے، نبی کے اس طریقے پر عمل ہو جائے، میں اس نبی کی سنت پر عمل کروں، یہ ہم سے چھوٹ نہ جائے، اس لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ یہی عثمان غنی ہے، ایک مرتبہ وضو کیے، اور وضو بنانے کے بعد مسجد نبوی کے سامنے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد مسکرانے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا امیر المومنین کیا بات ہو گئی، کوئی یہاں تو کوئی نہیں ہے، آپ مسکرا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے مسجد نبوی کے پاس
وضو کیا تھا اور وضو کرنے کے بعد آپ علیہ السلام مسکرائے تھے. میں چاہتا ہوں نبی کے سنت پر بھی عمل ہو جائے. آپ کو حیرت ہوگی صحابہ کھانے میں بھی، شریعت میں بھی، لباس میں بھی آپ علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی پوری کوشش کرتے تھے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس کی حدیث نقل کی ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو ایک درجی نے دعوت کری، میں بھی گیا اور آپ علیہ السلام کو کھانے میں گوشت کا شوربہ جس میں کدو ڈالا ہوا تھا اور روٹی تھی. میں نے دیکھا جناب نبی پاک علیہ السلام کو روٹی کھا رہے ہیں اور کدو ڈھونڈ رہے ہیں. میں نے دیکھا میرے نبی کو کدو پسند ہے. اس دن سے آج تک کبھی میرے گھر میں کدو نہ پکا ہو ترکاری میں، مجھے یہ نہیں ہے، اس دن سے میں ڈالتا ہوں. دیکھیے کیوں؟ نبی کو کدو پسند تھا اس لیے میں کدو استعمال کر رہا ہوں. تو میرے محترم بزرگ دوستو، صحابہ کے اندر اطاعت کا جذبہ تھا، صحابہ کے اندر ماننے کی قوت تھی اور صحابہ مانتے تھے. کیوں؟ نبی سے محبت تھی. آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ذرا ہم اپنے اس کا بھی جائزہ لے لیں. نہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے اور نہ ہمیں آج اپنے اس سے محبت ہے. ہم تو غیروں کے طریقے پر چل رہے ہیں. ہمارا لباس اسلامی نہیں، ہماری تہذیب اسلامی نہیں اور ہمارا رہنا سہنا اسلامی نہیں ہے. معاف کیجئے گا، مجھے معاف کیجئے گا، میں بار بار کہتا ہوں معاف کیجئے گا. کبھی پوچھنا پڑتا ہے آپ کا کیا نام ہے، شاید کہ نام سے پتہ چل جائے مسلمان ہے. شکل سے نہیں پتہ چلتا، پتہ چل جائے نام سے کہ شاید یہ مسلمان ہے. آج ہماری حالت تو وہ ہے. یاد رکھیے ہم جب زندگی اچھی گزاریں گے اللہ ہمیں موت اچھی دے گا، اور ہم زندگی خراب گزاریں گے ہماری موت بھی ایسی آئے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، یوں ہی نہیں بھیجا ہے. قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ اللہ نے بیان کر دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان کو اور ہم نے جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے میری عبادت کریں. جانور بھی کھا لیتا ہے، جانور بھی پی لیتا ہے، جانور بھی سو لیتا ہے، جانور بھی آرام کر لیتا ہے. ایک مسلمان ہو کر وہ نماز نہ پڑھے، ایک مسلمان ہو کر وہ شراب پیے، ایک مسلمان ہو کر وہ چہرے پر داڑھی نہ رکھے، ایسے شریعت کے خلاف کام کرے. اب بتائیے اس میں جانور میں کیا فرق ہے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، میری بات کڑوی تو ضرور ہے لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے. آج ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو سدھارنے کی، آج ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی. آج ہم جلسے میں آ گئے، جلسہ سن لیا، مسجدوں میں چلے گئے، جمعہ میں بیان سن لیا، ممبروں کے بعد سن لیا، لیکن نیت ہماری کہاں ہوتی ہے؟ ہم اس پر عمل بھی کریں گے. یقیناً آپ جلسے میں آئے ہیں سننے کے لیے، آپ کو مبارک ہو، اللہ آنا قبول کرے. آپ نے جلسہ سجایا ہے، اللہ اس کو نجات کا ذریعہ بنائے، لیکن نیت بھی ٹھیک کریں. ہمارا مقصد دین سیکھنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے. ورنہ آپ کچھ بھی کتنے اچھے کام کر لیں، اگر اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا. اور آپ کہیں بھی چلے جائیں، اگر آپ مسجد بھی چلے گئے، نماز بھی پڑھنے چلے گئے اور آپ نے ریاکاری دکھانے کے لیے، نماز بھی قبول نہیں ہوگی. اس لیے ہم لوگ کوشش یہ کریں اچھی زندگی گزاریں، نیکی کی زندگی گزاریں. آپ کو میں واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ ایک عرب عالم نے سوء الخاتمہ اور حسن الخاتمہ نامی ایک کتاب لکھی ہے. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے. واقعہ یہ ہے، ایک لڑکی 20 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا. جب سے وہ بالغ ہوئی تھی تب سے وہ نماز کا پابند، اشراق کا پابند، قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر اللہ کی کثرت اور صلاۃ الضحیٰ جتنی بھی نمازیں ہیں پوری نمازوں کی پابندی کرتی رہی. 20 سال کی عمر میں اس لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے. انتقال ہو گیا، جنازہ اٹھا تو دیکھا کہ بس ایک موسم بھی خوشگوار ہو گیا اور بالکل چہرے سے نورانیت ٹپک رہی ہے. جو عورت غسل دینے کے لیے گئی وہ باہر آئی تو معلوم ہوا کہ ناک سے کچھ نکل رہا ہے اور خوشبو سے زیادہ تیز خوشبو ہے، عطر سے زیادہ تیز خوشبو ہے. بہرحال دفن کیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ آخر کوئی بات تو ضرور ہے. اس کی والدہ سے معلوم کیا بات کیا ہے. والدہ نے کہا جب سے یہ بالغ ہوئی تب سے کبھی اس کی نماز قضا نہیں ہوئی اور تب سے یہ کبھی بغیر پردے کے نہیں چلی ہے اور تب سے قرآن کریم کی تلاوت، ذکر اللہ کی کثرت، نمازوں کی پابندی، صوم صلات کی پابندی. اب دیکھیے نیکی کی زندگی گزاری، اللہ نے موت کتنی اچھی دی.
موت کتنی اچھی تھی کہ مرنے کے بعد ہی اس سے جسم سے خوشبو آ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ آدمی چہرہ کھلکھلا کر وہ ہنس رہی ہے، یہ اچھی موت ہے۔ اور ہم اگر زندگی بری گزاریں گے تو ہمیں موت بھی ایسی آئے گی۔ لکھا ہے ایک اور واقعہ اسی کتاب کے اندر، واقعہ یہ ہے ایک عورت کا انتقال ہوا اور وہ عورت نماز نہیں پڑھتی تھی۔ عورت کے 3 لڑکے آئے امام صاحب کے پاس کہ امام صاحب جنازے کی نماز پڑھانی ہے۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، کتنے ٹائم پہ؟ فلاں ٹائم پہ۔ امام صاحب پہنچ گئے، معلوم ہوا کہ ابھی غسل بھی نہیں دیا ہے۔ معلوم کیا کیوں ابھی تک غسل کیوں نہیں دیا؟ بتایا غسل ہم کیسے دیں؟ عورت غسل دینے کے لیے گئی، لاش اتنی سخت ہو گئی ہے، پلٹا رہے ہیں تو نہیں پلٹ رہی ہے، لاش پلٹ رہے ہیں نہانے کے لیے، پانی ڈالنے کے لیے، لاش نہیں ہل رہی ہے۔ 2 بھائی ہیں، 2 بھائیوں کو بلایا تب بھی نہیں ہوا۔ اس طریقے سے کرتے کرتے 11 آدمی ہو گئے۔ لاش بہت مشکل سے لاش ہلکی سی ہلی، اس پر کسی طرح پانی ڈالا، جنازہ تیار کیا گیا۔ اب جو جنازہ تیار کیا گیا، اب جنازہ قبرستان جو لے جانے لگے، اتنی بھاری کہ بے انتہا بھاری جنازہ۔ بہرحال کسی طریقے سے لے جا کر قبر میں اتارا۔ بس پھر کیا اتارا کہ جب قبر کے اتارنے کے قریب ہوا، لاش نیچے گر گئی قبر کے اندر۔ 3 لڑکے تھے اور تینوں لڑکے اترنے کے بعد جیسا کیسا بھی ہو وہ کھولا۔ ایک لڑکے نے چہرہ دیکھا، آنکھیں دھنس گئی اور ہڈیاں ٹوٹ گئی اور زبان باہر نکل گئی۔ اور یہ لوگ پھر قبر سمٹنا شروع ہوا، اتنے میں لوگ باہر آئے، قبر پوری مل گئی۔ اس شیخ نے پوچھا ہم نے جنازے بہت پڑھائے، ہم نے بہت میت کو قبر میں اتارتے ہوئے دیکھا، تمہارے ماں کے ساتھ جو معاملہ ہوا بات کیا ہے؟ کہنے لگے کہ امام صاحب بات یہ ہے کہ میری ماں نماز نہیں پڑھتی تھی اور میں نصیحت کرتا تھا، ہم لوگ کہتے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو کہنے لگتی کہ اپنا دیکھو تم اپنے قبر میں جاؤ گے، میں اپنے قبر میں جاؤں گی۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، ابھی یہیں سے اس کا حشر شروع ہوا۔ کیسا حشر ہوا؟ تو ہم نے قبر دیکھا ہی کہاں ہے؟ آج ہمارے نوجوان بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں ارے جب دیکھا ہوگا تب دیکھا جائے گا، قبر میں ہم جائیں گے تم کہاں جاؤ گے؟ میرے بھائی تم نے قبر دیکھا ہی کہاں ہے؟ تم نے قبر دیکھا ہی کہاں ہے؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، ایک جنازے کا واقعہ، جو میرے تعلق وہ جنازے میں شریک تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا اس جنازے میں ہم شریک تھے، ہم لوگ نکلے مٹی قبر میں گر گئی کہ میں مولانا میں خود موجود تھا، میرے کپڑے بھی خراب ہو گئے، میں آ کر اپنا کپڑا دھویا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، زندگی بڑی محدود ہے، زندگی کے لمحات بڑے مختصر ہیں۔ ہم اور آپ نیک بننے کی کوشش کریں، اچھی زندگی گزاریں، نیکی کی زندگی گزاریں۔ دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے، شہوات میں کچھ نہیں رکھا ہے، اور جو کہہ رہے ہیں آپ اللہ جنت میں ایسی نعمتیں دے گا، قرآن کریم جس انداز سے بیان کیا ہے تو قرآن تو بیان کر رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر جنت کا جو نقشہ کھینچا ہے، بس یہ ہے کہ سننے کے بعد ذہن کے اندر ایک تصور قائم ہوگا، لیکن کیسی ہوگی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، نہ کوئی محدث کہہ سکتا ہے، نہ کوئی مفسر کہہ سکتا ہے۔ یہ تو جنت میں جانے کے بعد، وہاں کی نعمتیں دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوگا۔ اس لیے ذرا ہم اور آپ سمجھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں، آپ علیہ السلام کی اتباع کریں، آپ کے لائے ہوئے دین کے پوری چلنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دنیا میں چلیں گے، اللہ ہمیں عزت بھی دے گا، دنیا میں اللہ ہمیں اچھی موت بھی دے گا، اور ہمارا حشر قیامت میں بھی بہت اچھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔